السلام علیکم ہال میں داخل ہوتے وہ نہایت ادب سے بولا تھا۔ ہال میں بیٹھی رخسار بیگم کے ساتھ صفیہ بیگم نے بھی سر اٹھا کر سامنے دیکھا جہاں ایک لمبا چوڑا شخص کھڑا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا اور صفیہ بیگم نرم مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولی، انہیں تھوڑی دیر پہلے کال آئی تھی کہ ماہا کے لیے جو لڑکا پسند کیا ہے وہ گھر آ رہا ہے، سو ماہا کو تیار ہونے کا بولا جائے۔ وہ ابھی ادھر بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ آنٹی مجھے ماہا سے ملنا تھا۔ وہ ان کے آگے جھکتے اس سے پیار لیتے مسکرا کر بولا۔ صفیہ بیگم نے اسباب میں سر ہلایا تھا۔ بیٹھو بیٹا پہلے لنچ کر لو۔ صفیہ بیگم مسکراتی آگے کی جانب بڑی، ارادہ کچن میں جانے کا تھا۔ نہیں آنٹی میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، پھر کبھی سے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کا، مجھے ماہا سے ملنا ہے، اگر آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو تو۔ وہ نہایت ادب سے بولا تھا۔ صفیہ بیگم تو سکتے والی گئی تھی۔ انہیں ماہا کے لیے جیسے لڑکے کی تلاش تھی، ماہرانہ بالکل ویسا ہی تھا، شہزادوں جیسا، اور اخلاق بھی بہت اچھا تھا۔ وہ سر ہلا دے، ماہا اوپر ٹیرس پر ہے، بیٹا آپ مل لو۔ وہ سر ہلاتے بولی تھی۔ ان کے اشارہ کرتے وہ ٹیرس کی طرف جاتی سڑک کی جانب بڑھ گیا۔ مجھے تو اچھا لگ رہا ہے، رخسار بیگم نے مسکراہٹ لبوں پر سجاتے کہا، جس پر صفیہ بیگم بھی اس بات میں سر ہلا دے۔ ماہا خان باہر نکلو، کیا ملا تمہیں اپنے فادر کو دھوکہ دے کر؟ وہ اوپر آیا تو پورا ٹیرا خالی تھا۔ پھر ٹیرس پر بنے کمرے کی طرف دیکھتے وہ بھاری بوٹوں کی دھمک چھوڑتے اس کمرے کی دیوار کے ساتھ کھڑا سر سپاٹ لہجے میں بولا۔ ماہا نے حیرت کر کیا تھا وہ کہ پھر میں ہی اندر آ جاتا۔ وہ اس اندھیرے کمرے میں داخل ہوا جہاں دروازے سے آتی روشنی کمرے کے درمیانی حصے کو روشن کر رہی تھی۔ روشنی سیدھا ماہا کے چہرے پر پڑ رہی تھی جس سے وہ بار بار پنکھے چھپکا رہی تھی۔ ماہر نے اس کے چہرے پر پھیلی زرد روشنی کو دیکھا، اس کے دل میں ایک بیٹ مستی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بازوؤں کو سینے پر فولد کیے کھڑا ہو گیا تھا۔ کیوں نہ آئے وہ یہاں؟ ماہا ہچکچاتے ہوئے بولی۔ اس نے نظریں اٹھا کر ماہر کو دیکھا، وہ پر شوق نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ فائل تم نے چوری کی نہ؟ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ اس کی نظریں بیک فرار پاجامے میں ملبوس ماہر کے دمکتے وجود پر جمی تھی۔ ماہر کے ماتھے پر پیسنے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہوئے۔ کون سی فائل؟ ماہر اٹکتے لہجے میں بولی۔ دوسری طرف وہ استہزا ہنسا تھا۔ ہونے والی بیگم آپ شاید بھول رہی ہے، میں ایک ڈٹیکٹو ہوں، میں گھبراہٹ بھاگتے بھی چور پکڑ لیتا ہوں۔ وہ 2 قدم اس کی جانب بڑھتے بولا۔ وہاں 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ ہاں میں نے چرائی ہے، آپ دوبارہ یہ جاننے یہاں آئے ہیں؟ وہاں رنیا مروڑتے بولی۔ اس کا روا روا خوف سے بھر رہا تھا، جان سولی پر لٹکی محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں آپ کو 2 باتیں بتانے آیا ہوں۔ پہلی فائل کے ساتھ میں اس کی ڈیڈ باڈی بھی برآمد کروں گا جسے فائل چلا کر دی آپ نے، اور دوسری ہماری شادی ٹھیک 14.5 دن بعد ہے۔ ماہا نے چونک کر اسے دیکھا جو مضبوط ہاتھ پر بندی گھڑی کو دیکھتے اب ماہا کو دیکھ رہا تھا۔ آپ میں شرم ہے یا نہیں آپ جانتے ہیں میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ ماہا خوف سے لبوں پر زبان پھیرتے بولی، لیکن مقابل کے سامنے ہمت رکھنا ضروری تھا۔ شرم کیا ہوتی ہے مجھے نہیں پتا۔ وہ ذرا جھکتے اس کی کالی آنکھوں نے اپنی آنکھیں گاڑتے بولا۔ ماہا کی آنکھیں متھی ہوتی پھر گئی، وہ مزید لڑکڑاتے 1 قدم دور ہوئی تھی۔ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی ماہا اس کے چہرے کو دیکھتے بولی۔ ماہر نے ابرو اٹکایا۔ کیوں؟ وہ لب نیچے بولا۔ وہ سچ تو جانتا تھا لیکن وہ ماہا خان سے سچ سننا چاہتا تھا۔ کیوں کہ نیند میرا پہلے سے نکاح ہو چکا ہے۔ ماہا نظریں جھکائے بولی۔ اس کے اندر ابال اٹھا تھا۔ ماہا نے اسے سب بتانے کا فیصلہ کیا تھا، کیا پتا وہ شادی سے انکار کر دے۔ ماہا کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا۔ تو پھر مبارک ہو، آپ بیوہ ہونے والی ہے۔ وہ تنزیہ ہنستے بولا۔ ماہا نے پڑک کر سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ شٹ اپ وہ ورائی تھی۔ اسے ماہرانہ کی بات شدید ناگوار گزری تھی۔ تبھی سب خوف بھلائے وہ چینپی، کہیں آپ کو اس گینگسٹر سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ وہ دانت پیستے لفظ چبا چبا کر ادا کرتے بولا۔ ماہا نے چونک کر اسے دیکھا، اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ تو یعنی وہ شخص سب جانتا تھا۔ ماہا کا وجود گھبرا اٹھا تھا، دل بند ہونے لگا۔ اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، اس کی آنکھ سے آنسو کھسرا۔ اس سے پہلے وہ نیچے گرتا ماہر نے اپنی چوڑی ہتھیلی آگے بچھا لی جس سے آنسو ماہر کی ہتھیلی پر پھیل گیا۔ ماہا نے چونک کر اسے دیکھا۔ نہ ہونے والی بیگم آپ کے آنسو بھی میری وجہ سے بنے چاہیے۔ جن آنسوؤں پر میرا اختیار ہونے والا ہے یا تو خلا لینے کی تیاری پکڑے یا بیوہ ہونے کی، کیونکہ شادی تو ہماری ضرور ہوگی۔ وہ میٹھی زور سے بند کر گیا۔ ماہا حیرت سے اس ڈھیٹ انسان کو دیکھ رہی تھی جو دیکھنے میں کسی کا بھی چین سکون برباد کر دے، لیکن اس کی باتیں وہ بھی سکون برباد کر سکتی تھی۔ وہ بہت خطرناک ہے ماہر، وہ دھیمے اٹکتے نمی بھرے لہجے میں بولی۔ ماہر نے زور سے آنکھیں نیچی۔ نہ کرے ہونے والی بیگم، اب لے نام، میں نے 15 دن کو 5 دن میں بدل دینا ہے۔
وہ چمکتی نظروں سے اسے دیکھتے بولا، وہاں نے شدید غصے سے اسے گھورا تھا، مجھ سے دور رہے ورنہ آپ کا انجام بہت برا ہوگا، پہلا وار تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں۔ ماہر نے اس کے کندھے پر بندھی وائٹ پٹی کی طرف اشارہ کیا۔ ماہر کو 90% یقین تھا یہ رنویردر کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ ماہر نے پٹی کے بعد ماہر کو دیکھا، اندازہ درست تھا لیکن میں بھی ماہرانہ ایک ماہر ڈیٹیکٹو میں ہر بار بھاگنے نہیں دیتا۔ وہ ڈیڈلی گینگسٹر اس بار بچ گیا ہے، آئندہ نہیں بچے گا۔ خیر شادی کی تیاری کرے، میری شادی کا ہر فنکشن بہترین ہونا چاہیے، اسے تو میں ویسے ہی روانہ کر دوں گا۔ ماہر بولتے بولتے اس کی جانب جھکا۔ وہاں نے نم سرخ آنکھوں سے اس کی کالی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب سر پن چھا گیا تھا۔ اس دنیا سے ہی وہ سرد انداز میں بولا۔ ماہر کے جسم میں کرنٹ سا دور گیا، وہ بے بسی سے لب کر چل گئی جبکہ وہ سیدھا ہوتا پلٹ گیا۔ ماہر نے روتے ہوئے دروازے کو دیکھا جہاں سے وہ ابھی باہر گیا تھا، وہ کہاں پھنس گئی تھی۔ انکار کا کوئی جواز نہیں تھا، ماہر ہر لحاظ سے اچھا تھا اور اقرار وہ کر نہیں سکتی تھی۔ رنویردر کو سوچتے ہی اس کی بیک بون میں سرسراہٹ سی ہوئی تھی۔ وہ بہت امپورٹ میٹنگ میں تھا، مقابل کمپنی کے لوگ اہم پوائنٹس بتا رہے اور اس کا موبائل زوروں شوروں سے بجنے لگا تھا۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ آرزو ہم بعد میں بات کریں گے، وہ کال پر کرتے ہی پہلی فرصت میں بولتے کال کاٹ دیا۔ دوسری جانب اسے نے منہ بنایا تھا، اس نے پھر سے کال بنائی تھی۔ دانیال نے لب بھینچ لیے، بار بار بجتے موبائل کو دانیال نے اکتاہٹ اور غصے سے آف ہی کر دیا تھا۔ ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے جب میٹنگ روم کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اس کا پرسنل گارڈ تھا۔ دانیال نے چونک کر اسے دیکھا، اس کے چہرے پر شدید غصہ ابھرا تھا۔ کیا ہوا انور؟ اس نے دانت پیستے پوچھا، جس پر انور نے سہمتے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ سر آرزو میم کی کال تھی، رو رہی تھی، وہ نیچے گر گئی ہے۔ انور اس کے کان کے قریب جھکتے بولا جبکہ دانیال کا چہرہ تن سا گیا غصے سے پھولنے لگی تھی۔ وہ فوراً کرسی سے اٹھا۔ رفیق انکل آپ میٹنگ دیکھے میں ابھی آتا ہوں۔ وہ تن فن کرتا باہر نکلا تھا، دل شدت سے گھبرا رہا تھا۔ اس نے فوراً انور کو گاڑی سٹارٹ کرنے کو بولا تھا۔ ماتھے پر سبوتے ڈالے وہ گاڑی میں بیٹھا، بے چینی سے دل بند ہونے لگا تھا۔ فرض سپن میں انور کو گاڑی چلانے کا آرڈر دیتے وہ 23 منٹ کی دوری کو 15 منٹ میں طے کرتے گھر پہنچا تھا۔ جلدی سے گاڑی سے باہر نکلتے اندر کی جانب بھاگا، پورا حال خالی تھا۔ یقیناً سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے ہوں گے۔ وہ دو تین سڑیاں رکھتی پھلانگتے اوپر آرزو کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ تیزی سے دروازہ کھولتے اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ آرزو کہاں ہو تم؟ گھبراہٹ سے پور لگتی آواز میں اسے پکارتے اس نے ادھر ادھر نظریں گھمائی، پورا کمرہ خالی تھا۔ آرزو ڈیم پٹ کہاں ہو تم؟ اس کا دل بری طرح بے چین ہوا تھا جب ہلکی سی آواز اسے واش روم سے آئی تھی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ واش روم کی جانب قدم بڑھاتے اس نے پکارا تو ابھی جانب آرزو نے ہنکارا بھرتے جیسے اسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا۔ دانیال نے دروازہ کھولا تو وہ فرش پر بیٹھی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے، آدھا دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا۔ دانیال نے لب بھینچے آگے بڑھتے اسے بازو میں بھرا کھا اور اٹھاتے اسے باہر لاتے بیڈ پر بیٹھا دیا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ تم کسی کو آواز دے لیتی۔ دانیال بیڈ پر بیٹھتے اس کے پاؤں دیکھتے بولا، اسے سامنے پا کر دل کو کچھ سکون ہوا تھا۔ آرزو نے لب دانتوں تلے دبائے، کوئی نہیں آ رہا تھا، وہ معصومیت سے بولی تھی۔ دانیال نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ آنکھوں نے معصومیت کا جہاں آباد کیے بیٹھی تھی۔ دانیال نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا، یہ آفت اور کتنی معصومیت! ہم مجھے کال ہوتی ہے، کسی اور کو نہیں ہوتی کیا؟ وہ اب اس کی جانب کھسکتے اس کے قریب بیٹھتے شاکی نظروں سے اسے دیکھا، بولا، مجھے پتا نہیں چلا میں گر گئی تھی، میرا بازو بھی ہل نہیں رہا تھا، یہ دیکھے ایسے نہیں ہو رہا۔ آرزو نے اپنا بازو فارورڈ کرتے بتایا تھا کہ ایسے نہیں ہو رہا، مطلب وہ کر کے بتا رہی تھی کہ بازو اس طرح فارورڈ نہیں ہو رہا۔ دانیال کو پل میں اس کی شرارت سمجھ آ گئی تھی۔ وہ کتنی اہم میٹنگ چھوڑ کر آیا تھا اور پھر دل میں کتنے برے خیال آ رہے تھے۔ تم واش روم میں موبائل لے کر گئی تھی؟ دانیال نے اس کا بازو پکڑتے کہا۔ آرزو کے ذہن میں کوئی جواب ہی نہیں آ رہا تھا، وہ بس مصنوعی سا ہنسنے لگی تھی۔ دانیال نے دانتوں تلے لب دباتے اس کی بازو پکڑ کر سیدھی کرتے کھینچ دی۔ آئے وہ چیخی تھی۔ اسے نے دانیال کو گھورا، اب ایسے ہو جائے گی، ہو نہیں گئی تھی۔ دانیال سر کو ہلاتے بولا، آرزو لب بھینچ گئی، تب تو وہ خوب ہی پھنس گئی تھی۔ یہ کتنی مشکل سے واش روم میں گئی، اپنے اچھے بھرے بال بکھیرے اور اوپر سے اس نے چولی کتنے آرام سے پکڑ لی تھی۔ آپ مجھے ہمیشہ تکلیف کی کیوں دیتے ہیں؟
وہ منہ بنا کر بولی، اب بازو میں درد کی ٹھیس اٹھتی محسوس ہو رہی تھی، آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ اچھا ہوتا وہ اسے کسی اور آئیڈیا سے تنگ کر لیتی۔ دانیال نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے یک دم بیڈ پر گرتے اسے خود پر گرایا تھا۔ آرزو کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی، یوں بھی کل سے دانیال خان کا دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ وہ ایک نظر کا جادو ہو رہا تھا اس پر۔ میں تکلیف سمیت بھی لیتا ہوں، وہ اس کی گہری حیضر آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ آرزو کے گلے میں گلتی ابھر کر معلوم ہوئی، وہ نظریں چلا گئی تھی۔ نہ جانے اس جاہل کو کیا ہو گیا تھا، صبح سے چہرے درد نہیں ہو رہا۔ آرزو اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اٹھنے کی کوشش کرتے بولی تھی۔ دانیال نے اس کی کمر پر گرفت تنگ کرتے اسے مزید خود سے لگایا تھا۔ مجھے ہو رہا ہے اب۔ اس نے آرزو کے ہاتھ کی جانب اشارہ کیا جو اس کے دل کے مقام پر تھا۔ آرزو نے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکا تھا، وہ دو دیتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور میں چاہتا ہوں تم اس کا حل پیش کرو۔ وہ اس کے کندھے پر جلتا سبکتا لمس چھوڑ دیا۔ آرزو نے زور سے آنکھیں میچی تھی، جبکہ وہ اس کی شالک پر لب رکھتے مکمل ہوش کھو رہا تھا۔ مجھ سے منٹ کے سوال حل نہیں ہوتے، میں آپ کو کیا حل پیش کروں، چھوڑے مجھے۔ آرزو آنکھیں کھولتے بولی۔ دانیال نے ناگواری سے اسے دیکھا، اس کا دماغ بھت سے اڑا تھا۔ کیا کبھی اس لڑکی کو عقل آئے گی، یا وہ ساری زندگی اسے سمجھاتا ہی رہے گا؟ پر دماغ لڑکی، وہ اسے چھوڑتے سائڈ کرتے بولا۔ آرزو نے اسے گھورا۔ خبردار اگر تم نے ایسا کہا تو۔ وہ اس کی گداز گلابی لبوں پر انگلی جمائے بولا۔ آرزو نے منہ کھولتے اس کی انگلی پر دانت گاڑے تھے، جس سے دانیال دانت پیستے انگلی پکڑے اسے دیکھنے لگا۔ جاہل شخص، وہ آبرو اچکا کر بولی۔ دانیال نے غصے سے اسے گھورا تھا۔ آرزو نے لیٹتے کمفرٹر سر تک اوڑھ لیا، اس کا دل 120 کی رفتار سے دھڑک رہا تھا اور چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ آرزو خان گھبرا رہی تھی، اس کے لفظ کو محسوس کرتے اسے اپنے کندھے پر جلن سی محسوس ہوئی تھی، جبکہ دانیال اس کے وجود کو دیکھتے باہر نکل گیا۔ رات کی سیاہی پھیل گئی تھی، وہ پچھلے لان میں بیٹھی ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا تھا اس کی قسمت میں؟ ایسا کون سا گناہ کیا تھا اس نے جو اس کی ایسی سزا مل رہی تھی؟ اداسی کی مورت بنی بیٹھی وہ چاند کی مدھم روشنی میں اس ماحول کا حصہ ہی لگ رہی تھی۔ فل وائٹ فراق پہنے وہ درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے اور وہ بس تنہائی چاہتی تھی۔ زندگی کی ڈگر کدھر جا رہی تھی، اس کی سمجھ سے بڑھ کر باہر تھا۔ اتنی اداس بیٹھی وہ بٹر فلائی لگتا ہے، اپنی قید کا تمہیں پہلی بار احساس ہو رہا ہے۔ وہ درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بولا تھا۔ ماں نے چوڑ کر پیچھے کی جانب دیکھا جہاں اس کے قیمتی بریک فروز دیکھنے کے بعد بے ساختہ اوپر دیکھا تھا۔ وہ اسی درخت کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اب کیا چاہیے تمہیں؟ ماں اٹھتے اس کے مقابل کھڑی ہوئی تھی، دل بہت بوجھل ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف کی ایک شکن بھی نہیں تھی۔ کیوں میں ویسے نہیں رہ سکتا، یا پھر تمہیں کسی اور کا انتظار تھا؟ وہ ہیٹ اتار کر ماں کے سر پر رکھتے بولا۔ ماں نے اس کی حضرت گرین آنکھوں میں دیکھا تھا جو اسے بہت کچھ بابر کروا رہی تھی۔ میرا چھوڑنا تمہیں غلط لگتا ہے؟ ماں خان اور میرے نکاح میں ہوتے تم کسی اور کی گاڑی میں بیٹھ کر آ جا رہی، وہ شادی کرنے والی ہو، خوب بہت خوب۔ اس کی کمر میں ہاتھ لپیٹے وہ اسے خود کے بے انتہا قریب کرتے اس کے چہرے پر ذرایا تھا۔ ماں نے حیرانی سے اسے دیکھا، وہ جانتی تھی اس جیسے انسان کو پتا تو چلے ہی گیا ہوگا، لیکن وہ اس کا حساب اتنی جلدی لینے آ جائے گا، ماں کو اس کی امید نہیں تھی۔ تو کسی کی جان لینے گے؟ ماں اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتے مدھم گھبراہٹ بھری آواز میں بولی۔ الیگزینڈر کی تپش بھری سانسیں اس کی دھڑکنیں بڑھا رہی تھی۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے ماں خان، اور مجھے کسی دوسرے کا میری بات بدلنا پسند نہیں۔ وہ اس کی کمر پر جھٹکتا دیتے اسے مزید خود میں بھینچ گیا۔ ماں لب کاٹ کر رہ گئی۔ میں نکاح نہیں کرنا چاہتی، لیکن وہ مان نہیں رہا۔ ماں اٹکتے لہجے میں بولی۔ الیگزینڈر نے ابرو پھٹکایا تھا۔ تو کیوں نہ پھر اسے مار دیا جائے، ہماری نفرت بھری کہانی میں وہ ولن بن جائے گا۔ نہ بٹر فلائی کیا کہتی ہو؟ وہ اس کی تھوڑی پر ہلکے سے دانت گاڑتے مدھم پر سوز آواز میں بولا تھا۔ ماں کا سانس حلق میں اٹکا۔ آخر وہ دونوں ایک دوسرے کو مارنے کی باتیں کیوں کرتے تھے؟ میں تمہارے نکاح والے دن آؤں گا، تمہیں لینے تیار رہنا۔ ماں خان، اب رخصتی کا وقت آ چکا ہے۔ اپنے سرد ہاتھ اس کے چہرے پر رکھتے وہ انہیں گردن تک لے آیا تھا۔ ماں سانس روک گئی تھی، وہ اپنی فیملی کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا تھا۔ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں یہ سب مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ الیگزینڈر میں مر جاؤں گی، ماں کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ گہرے سانس بھرتی رونے لگی تھی، اس کے رفتوں میں اذیت تھی۔
ہر غم درد خود میں چھپائے وہ نازک اندام لڑکی کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ اسے تو مقابل کے نام سے بھی دہشت محسوس ہوتی تھی، تبھی اس کے نام پر وہ لڑکھڑا جاتی تھی۔ میں نے 11 سال سہا ہے اور تم 11 دن بھی سہ نہیں پا رہی، تمہیں سہنا ہوگا۔ ماہا خان، اگر تم سے بھی میری وحشت کا حل نہیں نکلا تو میں تمہیں بھی مار دوں گا، وہ سرد شفاف لہجے میں بولا۔ کتنی وحشت تھی اس کے لفظوں میں کہ ماہا کے آنسو وہی تھم گئے۔ وہ ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، وہ ماہا خان جس کا دل اس کی جانب راغب ہو رہا تھا، وہ ماہا خان جو خود کو جھٹلا رہی تھی، جن جذبوں کا اقرار اس نے خود سے نہیں کیا تھا۔ وہ سامنے کھڑا شخص اسے مارنے کی بات کر رہا تھا۔ تمہیں میرے مرنے سے فرق نہیں پڑے گا، وہ آنکھوں میں پانی لیے ٹوٹے لہجے میں بولی۔ الیگزینڈر کی گرفت اس کی کمر پر سخت تر ہو گئی۔ ہرگز نہیں، وہ بولا، اور ادھر وہ آنکھوں میں ٹھہرا پانی اس کی گالوں پر لڑک آیا۔ ماہا خان کو لگا واقعی وہ بربادی کی طرف چل رہی ہے اور اس کا خود کا دل اسے اس طرف لے کر جا رہا ہے۔ وہ آہستگی سے جھکتے اس کی گالوں پر بٹے آنسوؤں کو لبوں سے چل گیا تھا۔ ماہا کے لبوں سے سستی آزاد ہوئی تھی۔ مار دو، پھر مجھے کم از کم میں اس دو طرفہ جنگ سے بچ جاؤں گی، وہ لب بھینچ گئی تھی۔ الیگزینڈر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس نے اس کے بازو میں ہاتھ کھنساتے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے بے حد قریب کیا تھا۔ دو طرفہ ہے نہرا، تم صرف اور صرف میری ہو، میں تم سے محبت کروں یا نفرت فرق نہیں پڑتا، لیکن تم پر حق صرف میرا رہے گا، واحد میرا۔ وہ اس کے کپکپاتے لبوں کے پاس جھکتے بولا۔ اس کی تپش بھری سانسوں نے ماہا کا حلق خشک کر دیا، اس کے ہونٹ ماہا کے بداز لبوں کو چھو رہے تھے۔ اگر دوبارہ تم نے اس کے بارے میں سوچا تو تم مجھے اچھے سے جانتی ہو، دی بیڈلی کی مسٹر درا کی صرف ایک ہی سزا دیتا ہے، نوٹ۔ وہ بولتے بولتے اس کے کان کے قریب جھکتے کان کی لو کو لبوں سے کاٹ گیا تھا۔ ماہا کے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا، وہ زور سے آنکھیں میچ گئی، وہ پر تپش جلتا لمس اسے اپنی گردن کی پور پور پر محسوس ہو رہا تھا۔ میں تمہیں لینے آؤں گا اور اس دن حال یا پار ہوگا، ماہا خان، یا تو تم میری یا پھر موت میری۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ گیا۔ لانگ کوٹ کی جیب سے سگار نکال کر لبوں نے دبائی، کتنی شدت سے طلب ہو گئی تھی کہ اس نے سگار کا دھواں اب ہوا میں تحریر کیا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی اس کا ضبط آزما رہی تھی اور وہ اس کی جانب ہرگز جانا نہیں چاہتا تھا۔ الیگزینڈر نے اپنی ہیٹ ماہا کے سر سے اتار کر اپنے سر پر رکھی۔ بیٹر فلائی، میری وحشتوں میں قید ہونے کے لیے تیار رہنا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوا۔ ماہا نے دیکھا وہ پیچھے کی جانب جا رہا تھا، اگر کسی نے وہاں اسے دیکھ لیا تو۔ وہ یک قدم بھاگتا آگے کی جانب آیا، ماہا کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھی۔ جب وہ دیوار پھلانگ گیا، ماہا نے گہرا سانس بھرا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگتی اندر گئی تھی۔ دل بہت عجیب ہو رہا تھا، ایک طرف ماہر تھا تو دوسری طرف الیگزینڈر۔ کاش وہ دونوں ایک دوسرے کو مار دیتے، پر ماہا یوں ہی بچ جاتی۔